بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، سہیل ملک آپ سے مخاطب ہے۔ آج شام کی جو بریکنگ نیوز ہے وہ تو ایک ہی ہے کہ 6 ججوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھا۔ اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ پھر دوسرا، انہوں نے چیف جسٹس صاحب نے سمن کیا یا اپنی مرضی سے جا رہے ہیں، شہباز شریف پرائم منسٹر، اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ اور پھر تیسری بات کہ مریم نواز آج کل شہروں میں گھوم رہی ہیں اور پتنگ بازی کے خلاف انہوں نے ایک زیرو ٹالرنس رکھتے ہوئے ایکٹیویٹی شروع کی ہے۔ اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں جی۔ تو 6 ججوں کا خط جو سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا گیا، ان کو عزت ملی شوکت صدیقی سے، انہیں حوصلہ ملا شوکت صدیقی کے بیان سے۔ کیا انہیں یاد ہے جب فیض علی شوکت صدیقی کو حکم دے رہے تھے کہ باپ بیٹی یعنی کہ نواز اور مریم کو نااہل کرو، گرفتار کرو، اور انہیں الیکشن میں نہیں ہونا چاہیے، ادروائز ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ اور ان کی سہولت کاری کس نے کی؟ آپ ہی کے بھائی، آپ ہی کے بڑے بھائی جسٹس ثاقب نثار نے، جسٹس گلزار نے، اور پھر آج تک یعنی کہ پچھلے دنوں تک بندیال تک نے ان کی سہولت کاری کی، اسی ایجنسیز کی جن کے خلاف آپ نے خط لکھا ہے۔ آج یہ جج 9 مئی کے دہشت گردوں کو رہا کر رہے ہیں۔ کیوں سزا نہیں دی جا رہی؟ 10 ماہ سے کیس کو لٹکایا ہوا ہے۔ کیوں انہیں یا بری نہیں کر رہے یا انہیں سزائیں نہیں دے رہے؟ آپ وہی جج ہیں جنہیں واٹس ایپ پہ پیغام ملتے تھے۔ آپ کے بارے میں مبینہ طور پر یہی ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے سہولت کار ہیں۔ کہاں تھی جوڈیشری جب فائز عیسیٰ اور اس کی بیگم دھکے کھاتے رہے؟ کیا ان کے ساتھ کوئی آپ میں سے کھڑا ہوا؟ کوئی ان کے ساتھ ہم آواز ہوا ان کے دکھوں میں؟ آج اسی چیف جسٹس سے آپ ریلیف مانگ رہے ہیں۔ ڈسپوائل دیئر نیم۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے خط لکھ کر اپنی ذمہ داری سے جو انحراف کیا ہے وہ آپ اپنی کمزوریوں کو عیاں کیا ہے، ورنہ ہائی کورٹ کے جج کو کوئی بندہ ڈکٹیشن دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ اگر اس جج میں شوکت صدیقی اور فائز عیسیٰ جیسی کرج، جرت، ہمت ہو۔ A good name is better than a good face. A good conscience is a soft pillow. ایسے تو نہیں یہ باتیں بنی ہوئی جی۔ اسی جوڈیشری نے جسٹس منیر سے آج تک ان طاقتوروں کو لیپٹ بنایا۔ تو اب انہیں یاد رکھنا چاہیے a leopard cannot change its spots. پہلے آپ نے انہیں لیپٹ بنا دیا ہے، اور پھر لیپٹ تو پھر ظاہر ہے جی پھر اپنا شکار تو نہیں بھولتا۔ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کی طاقت کو سپلیمنٹ کرنے والے یہی جج ہیں۔ اب کل کی بات ہے، جنرل مظاہر اکبر نقوی جیسے لالچی جج، تو پھر کیوں نہ ان کی گردن دبوچی جائے؟ انہیں معلوم ہونا چاہیے ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز۔ پہلے تمام مراد انہی طاقتوروں سے لیتے رہے، پی سی او پہ حلف اٹھاتے رہے، اور ان طاقتوروں کی غیر آئینی اقدامات کو آپ جسٹیفائی کرتے رہے۔ آل کوورٹ آل لوز۔ ظاہر ہے پھر ایسے کاموں میں تو پھر ایسا ہوگا۔ مبینہ طور پر یہ خط اپنے ہی چیف جسٹس کے خلاف چارج شیٹ محسوس کیا جا رہا ہے۔ مبینہ طور پہ یہ بات واضح ہے کہ یہ 6 جج جو پی ٹی آئی کی سہولت کاری کر رہے ہیں اس میں رکاوٹ ہیں
عامر فاروق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ. ان کے بعد جوڈیشل اتھارٹی ہے کہ کوئی انہیں پریشرائز کرے، کیسے کر سکتا ہے؟ آج سے سال پہلے جب جہانگیری صاحب کے ایک گھر کی رینوویشن ہو رہی تھی، وہاں سے کچھ بگنگ ڈیوائس ملے، تو کیوں آج کے وقت کا انتظار کیا گیا؟ کیوں نہیں تب آئی پی کو، آئی ایس آئی کو سمن کیے گئے؟ پھر آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ خط سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھ سکتے ہیں کہ نہیں لکھ سکتے. آپ ہائی کورٹ کے ججز ہیں، بڑے بڑے معتبر، بڑے کریڈیبل، آپ 6 کے 6 صاحبان ہیں، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ سپریم جوڈیشل کونسل کو خط نہیں لکھ سکتے. سپریم جوڈیشل کونسل دوسرے معاملات کو دیکھتی ہے، وہ اپنے انٹرنل جو جوڈیشری کے معاملات ہیں ان کو دیکھتی ہے. اور پھر بات یہ ہے کہ 1 سال پرانا واقعہ کیوں نہ اس وقت بندے عام پر لائے جب یہ واقعہ آپ کے سامنے آیا. اور آج شوکت صدیقی، اور آج آپ میں جو ہمت آئی ہے وہ آپ کو شوکت صدیقی کے فیصلے کے بعد آئی ہے. شوکت صدیقی نے تو اپنے فیصلے میں لکھا تھا کہ فیض حمید میرے گھر آئے اور مجھے پریشرائز کرتے رہے. آپ نے تو نام نہیں دیا، آپ نے کہا جی ہمیں یہاں پہ دباؤ ہے. وہ کون سا جج ہے؟ کوئی کیسے ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے جج کو کوئی ڈائریکشن دے سکتا ہے، پریشرائز کر سکتا ہے اگر وہ اس کا کانشنس زندہ ہے؟ ٹائمنگ کی اہمیت ہے کہ اداروں کے خلاف بولیں، دنیا میں مشہور ہو جائیں گے. ظاہر ہے آج پی ٹی آئی بھی اداروں کے خلاف ہے کیونکہ اس نے اداروں پہ حملہ کیا ہے، اداروں کی املاک پہ حملہ کیا ہے، اور آپ ان حملہ واروں کے سہولت کار ہیں. اب آپ اپنی پشیمانی مٹانے کے لیے انہی اداروں کو ملائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. 75 سال سے احکامات مانتے چلے آ رہے ہیں، جسٹس منیر سے لے کے آج تک. A careless watch invites the vigilant foe. تو ججوں کو پہلے دن سے چاہیے تھا A clear conscience is a coat of mail، لیکن انہوں نے مناسب نہ سمجھا، سمن نہ کیے، نوٹس نہ کیے، اور آج کاورڈس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ وہ اپنے چیف جسٹس کو، اس چیف جسٹس کو جو مشکل میں تھا، تو پوری جوڈیشری میں کوئی جج ان کے سامنے نہیں کھڑا ہوتا تھا، ان کے لیے کھڑا نہیں ہوا. شوکت صدیقی کی بیٹی کی شادی پہ آپ لوگ نہیں گئے، آپ منہ موڑ لیتے تھے. آپ نے شوکت صدیقی جیسے دلیر جج سے سلام دعا لینی چھوڑ دی. کتنے افسوس کی بات ہے. بہرحال جی، پرائم منسٹر شہباز شریف نے غالباً خواہش کا اظہار کیا ہے، یا چیف جسٹس پاکستان فائز عیسیٰ نے انہیں سمن کیا ہے کہ وہ آئیں اور کلیریفائی کریں. کل 2 بجے، آج 2 بجے دوپہر وہ ان کی ملاقات طے ہے. وزیر قانون بھی ساتھ ہوں گے، اٹارنی جنرل بھی ہوں گے. کیا بات ہوتی ہے اور پھر وہ منظر عام پہ آئے گی. بہرحال ان 6 ججوں کے خط پہ فل کورٹ یعنی کہ تقریباً تمام سپریم کورٹ کے ججز نے 2-2.25 گھنٹے کی مشاورت کی ہے، لیکن اس کا جو اعلامیہ ہے وہ ابھی تک سامنے نہیں آیا. تو ظاہر اس پہ بات نہیں ہو سکتی. کیا صلاحیت ہو سکتی ہے؟ وہ انہی ججوں کو قصوروار ٹھہرائیں گے، یا وہ ایجنسی کے لوگوں کو سمن کریں گے، یا کوئی کمیشن بناتے ہیں، یا کوئی انکوائری بٹھاتے ہیں. یہ تو اب آنے والا وقت ہی بتائے گا. تیسری بات ہے جی کہ مریم نواز بڑی متحرک ہیں، وہ بڑی صدمے میں ہیں اس فیصل آباد میں اس بچے کی ہلاکت کے بعد. اور انہوں نے اب شہر جہاں پتنگ بازی ہوتی ہے، ٹریفک پولیس کو متحرک کیا ہے کہ اگر پتنگ بازی کو آپ کنٹرول نہیں، زیرو ٹالرنس پہ نہیں لا سکتے، تو کم از کم موٹر بائیکر اور دوسرے جو لوگ ہیں ان کو سیفٹی میجرز سے آپ متعارف کروائیں. پھر وہ ایک موٹر بائک کے اوپر راڈ بھی لگا رہی تھیں کہ اگر سامنے سے ڈور آئے تو گردن بچ سکے. لیکن میری گزارش ہے
جی وزیر اعلیٰ پنجاب سے کہ آپ فیصل آباد گئیں، اس بندے جس کی ہلاکت ہوئی ہے دور پھرنے سے، آپ انہیں ان کی فیملی کو تو آپ نے کنسول کیا، آپ ان کے کسی بھائی کو بہن کو نوکری دے سکتے ہیں. پھر وہ جو سینیٹری ورکر جینیٹوریل سروس کرنے والے لوگوں کی جو ہلاکت ہوئی ہیں، آپ ان میں سے لوگوں کو آپ نے کنسول تو کیا، بہت اچھا جیسچر ہے آپ کا. آپ وہ غریب لوگ ہیں، ان میں سے لوگوں کو اٹھائیں، ان کے لوگوں کو، ان کی بچیوں کو، اگر پڑھی لکھی ہیں تو ویسی جاب دیں، اگر وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو انہیں کے جو فوت ہوئے ہیں لوگ ویسی جاب دیں. کچھ نہ کچھ آپ ایسا بھی تو کریں نا. 5 لاکھ دے دیا، 4 لاکھ دے دیا، وہ خرچ ہو جائے گا، یہ بھی خیر آپ کی بڑی مہربانی ہے، لیکن ان کا کوئی پرماننٹ سولوشن کریں. جن کے گھر میں اموات ہوئیں وہیں سے آپ کوئی بندہ لیں، کوئی بچی لیں جو کیپیبل ہو، اسے جاب دیں، تاکہ آپ کا ایک صدقہ جاریہ بھی ہو اور آپ کی ذمہ داری بھی پوری ہو. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. فی الوقت اتنا ہی. خدا حافظ.